بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عید کا ایک انتہائی دلچسپ اور ایمان افروز واقعہ سنائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، یاد رکھیں کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی ہی سادگی کے ساتھ عید منایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ عید کے دن اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ راستے میں کچھ بچے کھیل رہے ہیں۔ ان بچوں سے دور ایک بچہ اداس اور غمگین حالت میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس بچے کو دیکھ کر آپ کے قدم مبارک وہیں پر رک گئے۔ پھر آپ اس بچے کے پاس گئے اور اس سے پوچھنے لگے کہ بیٹا، سب بچے خوشی سے کھیل رہے ہیں مگر تم یہاں پر اداس کیوں بیٹھے ہو؟ اس پر اس بچے نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی، میں یتیم ہوں۔ میری ماں اور میرے والد دونوں کا انتقال ہو چکا ہے۔ میرے لیے کپڑے لانے والا کوئی نہیں ہے۔ آج اگر میری ماں زندہ ہوتی تو میری ماں مجھے نہلا کر نئے کپڑے پہنا دیتی اور پھر میں بھی خوشی خوشی ان بچوں کی طرح عید مناتا اور ان کے ساتھ کھیلتا اور عیدگاہ جاتا۔ بس یہی بات سوچ سوچ کر میں اداس اور غمگین بیٹھا ہوا ہوں۔ بس اتنا ہی سننا تھا کہ اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر آپ نے اس بچے سے کہا، اے بیٹا، تم میرے ساتھ آؤ۔ آج محمد تمہیں اپنا بیٹا مانتا ہے۔ پھر آپ اس بچے کو لے کر واپس اپنے گھر آئے اور پھر اس بچے سے کہا کہ آج سے حضرت عائشہ تمہاری ماں ہے، حضرت فاطمہ تمہاری بہن ہے اور حضرت حسن اور حسین تمہارے بھائی ہیں۔ اتنے میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں۔ آپ کھڑے ہو گئے اور فرمایا، بیٹی، مجھے یاد ہے تم قاسم اور ابراہیم بھائیوں کی موت پر روتی تھی۔ آج اللہ نے ان کے بدلے تمہیں بھائی دے دیا ہے۔ یہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے۔ اسے نہلا دھو کر صاف ستھرے کپڑے پہنا کر ہمارے ساتھ عید پر لے جانا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، مرحبا یا نبی۔ پھر پانی لینے چلی گئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے بچے کے جسم پر لگی میل اتار رہے تھے۔ جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے ہاتھوں سے بھائی کے معصوم بدن پر پانی ڈال رہی تھیں۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے کپڑوں میں سے بھائی کے لیے اچھے سے اچھے کپڑے کا انتخاب کر رہے تھے۔ گویا گھر کا ہر فرد حقیقی طور پر عید یتیم سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ پیارے دوستو، جب یہ بچہ خوش و خرم باہر نکلا تو لڑکوں نے پوچھا، ابھی تو رو رہا تھا اور اب بڑا خوش و خرم پھر رہا ہے؟ بچہ کہنے لگا، میں بھوکا تھا، اللہ تعالیٰ نے میرے کھانے کا انتظام کر دیا۔ میں ننگا تھا، اللہ تعالیٰ نے میرے کپڑوں کا انتظام کر دیا۔ اور اب میرے باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ میری ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ میری بہن سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ میرے چچا سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور میرے بھائی حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بن چکے ہیں۔ پھر جب وہ بچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل پڑا تو پھر یہ دیکھ کر اللہ کے پیارے نبی اس بچے کے سامنے آ کر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے کہ آج تم پیدل نہیں چلو گے، تم آج میرے کندھوں پر سوار ہو کر عیدگاہ میں جاؤ گے۔ پھر اللہ کے پیارے نبی نے اس بچے کو اپنے کندھے پر بٹھا لیا، عیدگاہ کی طرف چلنے لگے۔ پھر جب آپ اس جگہ پر پہنچے جہاں پر سب بچے کھیل رہے تھے تو ان بچوں نے اللہ کے پیارے نبی کے کندھوں پر اس بچے کو دیکھا جس کو وہ اپنے ساتھ کھلا بھی نہیں رہے تھے۔ وہ بچہ تو نہا دھو کر اللہ کے نبی کے کندھوں پر سوار ہے۔ تو یہ دیکھ کر وہ سب بچے حیران رہ گئے اور پھر ان بچوں نے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ پھر اس بچے نے ان باقی تمام بچوں کو بتایا کہ اللہ کے پیارے نبی مجھے عید کی نماز کے لیے عیدگاہ لے جا رہے ہیں۔ اب میں یتیم نہیں رہا، اللہ کے پیارے نبی کا بیٹا بن گیا ہوں۔ یہ سن کر ان میں سے ایک بچے نے کہا، کاش ہم بھی یتیم ہوتے تو آج اللہ کے پیارے نبی ہمیں بھی اپنے کندھوں پر بٹھاتے اور پھر ہمیں بھی عیدگاہ تک لے جاتے۔
پیارے دوستو، اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی اس بچے کو ساتھ لے کر عیدگاہ میں پہنچ گئے اور پھر جب ممبر پر چڑھنے لگے تو وہ بچہ نیچے بیٹھنے لگا۔ یہ دیکھ کر پھر آپ نے اس بچے سے کہا کہ آج تم میرے ساتھ ممبر پر اوپر بیٹھو گے۔ پھر جب آپ ممبر پر بیٹھے تو اس بچے کو بھی اپنے ساتھ پاس بٹھا لیا اور پھر آپ نے محبت کے ساتھ اس بچے کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، اے لوگو، جو آدمی کسی یتیم کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھے گا تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اتنی ہی زیادہ نیکیاں لکھ دے گا۔ اور پھر آپ نے مزید فرمایا کہ کسی یتیم کی دیکھ بھال کرنے والا اور میں جنت میں اس طرح سے ساتھ ہوں گے جس طرح سے ہاتھ کی دونوں انگلیاں ساتھ میں ہوتی ہیں۔ پھر آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کر دکھایا۔ پیارے دوستو، یہ بچہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت میں رہا، یہاں تک کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال فرمایا تو یہ بچہ رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا، افسوس آج پھر میں یتیم اور غریب ہو گیا۔ کیونکہ پیارے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیموں کے بہت حقوق بیان کیے ہیں۔ پیارے دوستو، ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے عید کے موقع پر اپنے ارد گرد رہنے والے غریب یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہیے تاکہ ان کی بھی عید ہو جائے اور ہمیں قیامت کے روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ عید صرف نئے کپڑے پہننے، میٹھی سوئیاں کھانے یا خوشیاں منانے کا نام نہیں۔ عید تب ہوتی ہے جب کسی غریب کی جھولی میں خوشیاں ڈالی جائیں۔ عید تب ہوتی ہے جب کسی یتیم کے چہرے پر مسکان آ جائے۔ عید تب ہوتی ہے جب کسی بے سہارا کو سہارا مل جائے۔ تو آئیے اس عید پر ہم سب بھی ایک یتیم، ایک غریب، ایک ضرورت مند کی مدد کریں تاکہ ہماری عید بھی پیغمبر مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عید کی طرح مکمل ہو جائے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ہمارے چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ اس جیسے آنے والی اور بھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔